السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو انتہائی ایک سیریس ایشو پر ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی ساری بگڑی ہوئی عوام یہاں پہ پیدا ہوگی۔ اگر ہم حکومت کی طرف جاتے ہیں تو حکومت کا کوئی حال نہیں ہے، اگر ہم اپنے جو عوام ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان سے ایک نمبر آگے ہے۔ اگر ہم اپنے صدر کی بات کرتے ہیں تو وہ اسرائیل میں، فرانس میں جا کے وہ جو ان کے صدر ہیں، وہ جو ہر سال کسی نہ کسی موقع پر صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی وغیرہ کر دیتے، ان سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں کی عوام ہے ان کے حالات اتنا بدتر ہو چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی سیریس ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو پوری دیکھیں کہ آپ کو بہت ایک اہم ایشو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ خبر وہاں پہ ہوئی ہے، یہ ہمارے علاقے میں ہمارے لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کی درندگی لوگ موجود ہوں گے، اس طرح کی درندگی دکھا سکتے ہیں۔ آج کی خبر ہے، جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں یا آپ نہ جان سرچ کر کے دیکھ لیں، ایک صحافی ہیں، ان کے بیٹے ہیں شاہ نواز میر۔ جو صحافی ہیں ان کا نام ہے ایاز میر اور ان کے بیٹے ہیں شاہ نواز میر۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا ہے، کیا بات ہے، سوشل میڈیا پہ بات کافی وائرل ہو چکی ہے، ہر تیسرا بندہ اس پہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ ہم نے سوچا ہم بھی آپ کو اس بارے میں بتائیں کہ اصل وجہ ہے کیا، یہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا اور کس وجہ سے مارا، کس چیز سے مارا۔ کیا اس کو کوئی کوئی نشہ آور چیز دے کے مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، گلا کاٹ دیا گیا؟ تو کیا اس طرح یہ ہم ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایاز میر کے جو بیٹے ہیں شاہ نواز میر، ایاز میر پہلے تو نہیں فیمس تھے، جب سے انہوں نے پاکستان کے جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں عمران خان کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے نا ایک جلسے میں، تب سے وہ تھوڑا فیمس ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بیٹے ہیں شاہ نواز، ایاز میر کے بیٹے ہیں شاہ نواز میر۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا کہ ان کا واقعہ ہوا، آپ اگر جم کرنے جاتے ہیں یا جم میں جاتے ہیں، آپ کوئی دوست وغیرہ جم کرتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے یہاں بیلچر سا بنا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور یہاں یہ ڈولے شولے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ چیز، وہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے جم میں پکڑ کے اس طرح اپنا جو اس کا ہاتھ ہے ان کی یہ ورزش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے اس نے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں پہ جو ماتھے سے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ پیٹتا رہا، تو جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اتنی بے دردی سے وہ اس کو قتل کیا اس نے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس نے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے مطابق یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اگر ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے واش روم میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک شاور لگا ہوتا ہے، بس اس کے نیچے بندہ نہا کے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو امیر کبیر جو گھرانے ہیں جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں، تو ان کے اندر نہانے کے لیے واش روم کے اندر ایک جس طرح ہمارا ٹب سا نہیں ہوتا، اس طرح بنا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی وغیرہ جمع ہوتا ہے، تو امیر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں نہانے کے لیے۔ تو جب اس نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے مارا اور اس کو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو جو وہ ٹب تھا جس میں وہ نہاتے تھے اس کے اندر اس نے چھپا دیا۔ جیسے ہی پولیس اندر گئی، انہوں نے رپورٹ چیک کی، تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ادھر ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا تو اس نے جیسے ہی پولیس اندر گئی تو وہ فرش سے اتنا زیادہ خون تھا، وہ جھاڑو سے وہ خون اکٹھا کر رہا تھا، صاف کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا، جس کی وجہ سے صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے خود اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کا قتل کیوں کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو ان کے درمیان ان کی بیوی بھی پیچھے سے ایک برانڈڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، انتہائی امیر کبیر ان کا خاندان تھا۔ تو انہوں نے یہ بات سامنے ہے کہ اس کی تیسری شادی تھی، پہلی شادی نہیں تھی۔ پہلی بیوی بھی اس شخص کو ایک ہفتے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی، پھر اس نے دوسری شادی کی، دوسری شادی میں جو اس کی جو وائف تھی وہ 1 منتھ اس کے ساتھ رہی، پھر وہ بھی چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی اور یہ 3 منتھ آلموسٹ ہو گئے یا 3 منتھ سے بھی زیادہ ہو گئے، کنفرم یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس نے ریسنٹلی یہ 9:30 بجے رات کو خبر آئی ہے کہ اس نے اتنی بے دردگی سے اپنے بیوی کو قتل کر دیا۔
اور وجہ یہ سامنے ہے کوئی ناجائز تعلقات کی بنا پر اس نے وہ کیا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں لگا واضح کہ وہاں یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن ایک شک کی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردگی سے اس کو قتل کیا، وہ بیلچے کے ساتھ مارتا رہا اور خون اتنا جمع ہو گیا کہ اس نے وہ سارا پھر جھاڑو کے ساتھ اکٹھا کر کے چھپا رہا تھا، اور جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی اس نے اس کو جو واش روم کے اندر جہاں وہ نہلاتے تھے اور جو ٹب سا بنا ہوا تھا اس کے اندر چھپا دیا۔ پھر موقع پہ جیسے پولیس گئی انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے پھر ساری رپورٹ دی، اب اس کو مطلب پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور یہ چیک اپ وغیرہ کر رہے ہیں کہ پہلے پتہ نہیں اس کو زہر دیا گیا پھر پیٹا گیا یا پیٹتے پیٹتے اس کی ڈیتھ ہو گئی یا کیا وجہ تھی، تو یہ آنے والی خبر ہم آپ کو لازمی اپڈیٹ کریں گے۔ یہاں تک یہ خبر تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہمارے پاکستان کے اندر روز بروز، کبھی طلاق کی صورتحال ہو رہی ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ پڑی ہے، کبھی اور، جب ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب بھی آئے گا، پھر کورونا بھی آئے گی، پھر لمپی وائرس ان کی بیماریاں بھی آئیں گی، پھر ہمارا حال وہی ہونا ہے، قوم لوط کی طرح ہمارا حال ہونے والا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو ہمارے حالات ہیں اس طرح کے، جب ہم کام کریں تو کوئی نہ کوئی عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو شک کی بنیاد پر اتنی جانوروں کی طرح اس کو مار پیٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ تو یہ ایک پیسہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ، ایک تو فیم جب بندے کو ملتا ہے نا تو اس وجہ سے بھی بندہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے، اور ایک جو پیسہ ہوتا ہے وہ بندے کو، انسان کو کہیں کبھی نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے لازمی نہیں ہے کہ امیروں نے کیا ہے، کوئی غریب جو ہوتے ہیں وہ کیا نام دیتے کہ غیرت کی بنا پر قتل کر دیا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے پرکھیں، سوچیں، کوئی بھی آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی، ہم مان لیں ٹھیک ہے لگ گئی ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی، ہر فیملی میں ایشو ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، شک کی بنیاد پر پہلے اس کو جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے، پرکھنا ہے، ہاں اس کی سزا بنتی ہے تو اس کو سزا دو، اور اتنی بھی سزا نہ دو کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی جو ہمارے مطلب روزمرہ زندگی میں گھریلو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس چیز سے لازمی اجتناب کرنا ہے، کسی شخص کی زندگی کو بنا کسی بنیاد پر داؤ پہ نہیں لگانا۔ اندازہ کریں کہ اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، ہر کوئی اپنے افراتفری ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اگر جس کے پاس کوئی پیسہ ہے تو اپنے پیسے کی بنیاد پر مار پیٹ کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ہر کھا پی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے غریب کہاں آئے اور امیر کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہی رو رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بچوں کو دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر کوئی اپنے میں مگن ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ سے میں نے پہلے بھی بات شیئر کی، دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مطلب اگر اس طرح کے کوئی حالات ہو جائیں تو آپ کو لازمی جانچ پڑتال کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ غیرت کی بنا پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے جو گھریلو جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ تو میکسیمم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی فلاں بچی نے فلاں کوئی غلطی کی تو اس کو غیرت کی بنا پر اس کو قتل کر دیا گیا، اور شک کی میکسیمم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف شک تھا، ایک بندہ دیکھتا ہے پرکھتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، صرف شک کی بنیاد پر کسی انسان کی زندگی داؤ پہ لگا دینا، کسی کو قتل کر دینا، اس کو مارنا پیٹنا، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا، اس کو اتنا ذلیل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو اسلام کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ سزا دیں، وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو آپ قتل کر دیں، اور اتنی بے دردگی سے کہ ایک زندہ انسان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک کانٹا جو چھپ جائے وہ بھی کتنی ہمیں تکلیف دیتا ہے، اور اس کو بیلچے کے ساتھ وہ اتنی مارتا رہا پیٹتا رہا، مارتا رہا پیٹتا رہا، یہ اس کی مطلب سارا کا سارا یہاں سے جو ماتھا تھا سارا کا سارا وہ اندر بیلچا تھا اس کے اندر چلا گیا، اتنی مطلب خون تھا، اتنی خون تھا کہ سارا اس کا جو جہاں پہ وہ پیٹتا رہا سارا خون جمع ہو گیا تھا، اور پولیس کے مطابق میں نے پہلے بتایا کہ وہ مطلب اکٹھا کر رہا تھا، پھر اس طرح اتنی بے دردگی سے اس نے مارا ہے۔ تو یہ ایک اندازہ کریں کہ زندہ انسان اوپر سے مسلمان ہو کے ایک دوسرے مسلمان کو زندہ کو اس طرح یہ مار پیٹ رہا ہے، جانوروں والا سلوک کر رہا ہے، یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو کہ آپ نے کسی کو کسی شک کی بنیاد پر یا کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آپ نے اس کو اتنا مارنا پیٹنا اتنا پیٹنا ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، یا اس کو کوئی نشہ آور چیز جیسے کہ اس کی ڈیتھ کروا دینی ہے، یا اس طرح مطلب قتل کر دینا ہے؟ تو یہ اسلام ہمیں اس چیز کی زیادہ نہیں دیتا۔ یہ ہمارے مسلمان ہی ہیں جو خرافت کی طرف دوڑ پڑے ہیں، ان کو بس پیسے کی لالچ میں یا کس چیز میں اتنی اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی بھول گیا ہے، اپنا نہیں رہا، بھائی کا نہیں رہا۔ تو یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔
تو یہ ہماری ویڈیو تھی، یہاں تک رپورٹ آئی تھی. نیکسٹ آنے والی رپورٹ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.